کے وسیلہ سے جاتے تھے. ہمارے زندگی مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے پہلا سیموئیل اس کا دو باب 12 سے لے کے 17 تک. اور ایلی کے بیٹے بہت شریف تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سہ شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑا یا دیچکے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا. یوں ہی وہ صلہ میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے، بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا. اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا، نہیں تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا. سو ان جوانوں کا گناہ خدا کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے برکت ہو. آمین. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا. مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. آج کا متن جو ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا، آج میں نے اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ نوجوان نسل اور اس کی تربیت. یہ کلام تو بھرے ہوئے چرچ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تاکہ میکسیمم لوگ اس کلام کو سنتے اور اسے اپنی زندگی کا، اپنے خاندانوں کا، اپنے گھر گھرانوں کا حصہ بناتے. لیکن یہ ان کی خوش بختی ہے یا ہماری بیڈ لک ہے کہ آج کا موسم شاید چرچ میں آنے کے لیے مانے ہیں، تو خداوند آپ کو برکت دے. تو بھی ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے آج اس کمپیرزن کے ساتھ سیکھیں گے کہ والدین ہوتے ہوئے ڈائریکٹلی اپنے بچوں کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کیسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں تو نتائج کیا ہوگے، اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں غفلت برتتے ہیں تو نتائج کیا ہوگا. سب سے پہلی بات کہ آج کا متن ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے جو خدمت میں ہے.
سب سے پہلے خادم، پادری صاحبان اور ان کا گھرانہ سب سے ٹاپ پر، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام تر لوگ جو کسی نہ کسی انداز سے خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے. مثلا پادری صاحب کے بعد ایلڈر صاحب، کوئی ڈیکن، کمیٹی کے لوگ، کوائر میں آنے والے بیٹے اور بیٹیاں، سنڈے اسکول ٹیچرز، انتظامی امور میں حصہ لینے والے نوجوان یا بزرگ، وہ تمام تر لوگ خصوصیت سے اور عمومیت سے ہر وہ شخص جو باپ ہے اور جو ماں ہے، یعنی جو والدین ہیں، یہ ڈائریکٹلی آج کے متن سے چیلنج لینے والے ہیں کہ ہمیں بطور والدین اپنے خاندان، اپنے گھر گھرانے اور اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. چونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور آج ہم دو لوگوں کی زندگی کو بطور نمونہ سامنے رکھیں گے اور ان میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں کیسے اپنے بچوں کی اور خصوصیت سے آج کی نوجوان نسل تربیت کرنی ہے. اور جب میں نوجوان نسل کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 16 17 سال 18 سال کے ہو گئے ہیں انہی کی، یہ جو چھوٹے نرسری لیول کے لوگ ہیں یہ اس میں نہیں آتے، نو نیور، بلکہ بچپن سے، پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں کیسے انہیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں ایلی کاہن کی. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کاہن ہے، خدا کا خادم ہے. سیلا جو اس وقت بنی اسرائیل کی تمام تر مذہبی رسومات کا مرکز، اور یہ شخص ایلی کاہن ایک طرح سے اس وقت کا کاہن اعظم، سب سے بڑا بشپ، سب سے بڑا پوپ، چیئرمین، جو بھی کہہ لیں آج جتنے بھی نام ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ہیڈ، خادموں کے لیے سربراہ، خادموں کے لیے جو کسی نہ کسی منسٹری کو، کسی نہ کسی چرچ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایلی کا کردار بھی ایک ایسے خادم کے طور پر ہے جو پوری قوم کی نمائندگی کرنے والا ہے. اور لکھا ہے کہ ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے. آگے ان کی شرارتوں کو اس نے اس پورے پیسج میں گنوایا. پہلی شرارت، پہلا گناہ یہ ہے کہ جب تک کاہن کے حضور میں آنے والی قربانیاں خدا کے حضور ان کی چربی کو سب سے پہلے خدا کے حضور میں جلانے کی ضرورت، تاکہ اس کی تقدیس، اس کی پاکیزگی سب سے پہلے خدا کو دی جائے،
سب سے پہلا درجہ اپنی قربانیوں کا خدا کے حضور گزرانا جائے. لیکن اس ایلی کاہن کے بچے کیا گناہ کرتے؟ وہ یہ گناہ کرتے کہ وہ خدا کے حصے کو بھی نجس ٹھہراتے، ناپاک کر دیتے، پالید کر دیتے، اس طرح سے کہ وہ سب سے پہلے اس میں سے اس سے بیشتر کہ اسے خدا کے حضور قربان کیا جاتا اس کی چربی کو. چونکہ ہیکل کے اندر جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ سارے کا سارا گوشت نہیں، بلکہ وہ جتنے بھی جانور قربان کیے جاتے اس کے گردوں کی اوپر جمی ہوئی چربی کو اتارا جاتا، اکٹھا کیا جاتا اور اس چربی کو مذبح کے اوپر رکھ کر جلایا جاتا قربان گاہ پر، اور اس چربی کی خوشبو آسمان تک یہوہ خدا کے نتنوں کو پہنچتی اور وہ اس سے مسرور ہوتا اور پھر انہیں اس قربانی گزرانے والے کو برکت دیتا. لیکن یہاں پہلی غلطی یہ کر رہے ہیں یہ نوجوان، ایلی کاہن کے، پادری صاحب کے بچے جو شریر ہیں اور شرارت سے، بدی سے، گناہ سے بھرے ہوئے. وہ پہلا گناہ یہ کرتے کہ خدا کے مذبح پر آنے والی قربانیوں کی پاکیزگی کو نجس کرتے، ناپاک ٹھہراتے. اس سے بیشتر کہ خدا کو قربانی دی جائے وہ پہلا اپنا حصہ اس میں سے لے لیتے. یہ گل صرف ایلی کاہن نے منیا نہیں ہے. بھائی پھر کہہ دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں پادری صاحب کہاں سے ہدیے کی بات نکال لیتے ہیں. میں بالکل اس بات کے لیے نہیں بات کر رہا، لیکن یہ چیلنج میں خداوند کے مقدس کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ بھی دیکھیں کہ چونکہ خدا کا کلام کسی ایک شخص کے لیے، ایک گروہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ پوری کائنات کے لیے ہے، ہر ایک شخص کے لیے. تو اس میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے اس عمل کو پسند نہیں کیا کہ میری قربانی سے پہلے آپ اس حصے میں سے آپ اپنے لیے لے لیں اور میرے حصے کو نجس اور ناپاک. اسی بھی جدوں اپنے گھر میں آن والے اناج، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو اپنے گھر میں آنے والی فصلیں، اپنے گھر میں آنے والے اناج کو خدا کا حصہ نکالے بغیر اگر اپنے استعمال میں لیتے ہیں تو ہم بھی ایلی کاہن کے بیٹوں کی طرح، ایڈا سخت لفظ اگلا میں نہیں کہہ سکتا جڑا تھلے ہو آیا، ہم بھی ایسے ہی گناہ کے مرتکب ٹھہرتے. تو آج کے بعد دھیان کریں، اسی طرح ہماری سیلری آتی ہے تو اگر خدا کا حصہ نکالنے سے پہلے ہم اپنے استعمال میں کرتے ہیں تو ایلی کاہن کے بیٹوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. اور خدا نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اس کو ناپسند کیا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ناپسند بھی کس لیول پہ جا کے کیا ہے، کتنا زیادہ. اور پہلا یہ کہ وہ سہ شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیتے تے مار دے تے او دے چوں کٹ لیتے. اب یہ میں ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں جب چرچ میں کوئی قربانی آتی ہے، کوئی شکر گزاری آتی ہے، کوئی کھانے کی دیگ بنتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا ہوتا ہے تو اس وقت بانٹنے والے بھی کچھ بددیانتی کرتے ہیں. اپنے تعلق والے یا اپنے خاندان والوں کو وہ سب سے پہلے دیتے ہیں اور اچھا جے بریانی ہوئے
تے ساریاں بوٹیاں چن کے اپنے منڈے اپنے گھر کے فرد کو یا جس سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ بالکل یہی بددیانتی ہے جو یہاں پر خدا ایلی کاہن کے بیٹوں کی قربانی کو ناپسند کر رہا ہے. اور آگے اگر آپ دیکھیں نا 22ویں آیت میں تو وہاں پر ان کی بدی اس سے آگے چلی جاتی ہے کہ ہیکل میں آنے والی خواتین کو یہ ان کی عصمت دری کرتے, ان کو بے آبرو کرتے. اور یہاں لکھا ہے 22ویں آیت میں, اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کرتے ہیں, اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کرتے, یعنی ان سے بدی کرتے, بدکاری کرتے. صرف چور ہی نہیں سن, صرف قربانیوں میں سے گوشت ہی نہیں اٹھاتے تھے, بلکہ یہ وہاں پر اور بھی بڑے بڑے گناہ کر کے خدا کے مذبح کو, خدا کی ہیکل کو, خیمہ اجتماع کو گندا اور نجس کرتے اپنی بدکاری کے ساتھ. تو خدا نے اس کو ناپسند کیا. میں یہاں چیلنج دینا چاہتا ہوں, ایسی باتیں سخت تو ہوتی ہیں, اور میں یہ کہنے سے پہلے میں کافی میرے الفاظ میں بڑے چن کے استعمال کرنا چاہتا ہوں. کوئی اس کو ذاتی طور پر اپنے اوپر نہ لے لے کہ شاید چونکہ آج کی جب بھی یہ اخلاقی باتوں پر سرمن دیے جاتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کی زندگی کو چھو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ڈونٹ تھنک کہ میں کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل کسی شخص کا میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ, کوئی نقشہ, کوئی ڈھانچہ نہیں ہے. میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر لی ہے کہ کہیں کوئی اس کو اپنے شخصی طور پر لے کر پریشان نہ ہو. اور میں یہ خدا کے مذبح سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, کوئی شخص میرے لیے ٹارگیٹڈ نہیں ہے. لیکن میں دیانتداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ پھر میں ساری بات آپ کے سامنے خدا کے مقدس کلام میں سے رکھوں جو آج کا متن ڈیمانڈ کرتا ہے. چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی والدین تربیت کیسے کرتے ہیں, اور یہاں ایلی نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. ایلی ہم کیا کرتے ہیں ایلی کی طرح, چونکہ 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں تربیت کرنے والے جو والدین ہوتے ہیں. کچھ والدین تو وہ ہوتے ہیں جو پرواہ ہی نہیں کرتے, لوگوں کو یہاں تک نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا رات گھر بھی آیا کہ نہیں آیا. اور میں نے اپنے محلے میں, بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کچھ اپنے اعزاء و اقارب میں بھی ایسے لوگوں کا میں شاہد ہوں, تجربہ ہے مجھے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بیٹا رات گھر میں تھا یا نہیں, یا کب آیا, اتنے بے خبر کہ پتہ ہی نہیں, کچھ کہہ نہیں تھے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کے اپوزٹ, جو بڑی تگڑائی کرتے ہیں, ہر بات کا دھیان رکھتے ہیں, بڑی سختی سے ڈانٹ کر اپنے بچوں کو وہ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. کدھر گیا ہے, میں بیان کروں, فون کر کے پوچھتے ہیں, پتہ لگاتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں وہ والدین. اور تیجا ایک گروہ ہو بھی وچکارلا جڑے نہ تو اتنے بے خبر ہوتے ہیں
کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا تو نہ ہی وہ اتنی فکر مندی کرتے ہیں، بلکہ ایک بچکارلا گروہ جنہوں نے پتہ بھی ہوتا ہے میرے بچیاں دیا حرکتاں کیسیاں نے، لیکن وہ کہندے بھی نہیں، لیکن کہندے بھی نہیں۔ کیسے؟ یہ ڈبل بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے جیسے ایلی کاہن کا مزاج ہے۔ اس کو بھی آگے آپ 23ویں آیت میں دیکھیں نا، حضرت میری ٹون پہ دھیان رکھیے گا، میری ٹون پہ دھیان رکھیے گا۔ اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بات ذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں، تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے۔ ہم منع کرتے ہیں، اور نہیں یار مینوں آ چنگی گل نہیں لگی، مینوں پتہ لگا پر پتر وے تو واہ جڑا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسی ٹون اسی اتنے بھی انجی کرنے ہیں نا، بالا نال ٹوچ 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 ٹوچ، نہ بیٹا نہ بیٹا، ایسے نہیں ویسے نہیں، چل بہ جا بہ جا، انہیں بھی تو بہنا ہے۔ یہ ایلی کاہن کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایلی کاہن کا، کہ جس کو پتا تھا میرے بچے کیا گل کھلا رہے ہیں، وہ لا علم نہیں تھا اپنے بچوں کے سارے گندے کارناموں سے، لیکن کہنا یار نہ کریا کرو پڑھے ہوئے چنگی گل نہیں، مینوں بڑے لامے ہوتے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو کیوں نہ قدم اڑنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، کہ ایلی کاہن کے بچے شریر ہیں، اور ان کا باپ انہوں نے پولا ہے، بڑا جینٹلنس کے ساتھ سارے کارناموں سے واقف ہے، اور کرتا ہے تو کیا ہوا؟ خدا کا غضب بھڑکا، اور خدا نے اگر آپ یہ ایلی کے خاندان کے خلاف پیشن گوئی 27ویں آیت سے پڑھیں، یہ چیپٹر دوسرا ہی چل رہا ہے، چیپٹر بدل نہیں رہا، اس سارے چیپٹر کو گھر میں جا کر پڑھیے گا، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ 27ویں چیپٹر میں خدا نے پھر سزا کیا دی ایلی اور ایلی کاہن کے بیٹوں کو، انہوں نے کہا تیرے گھر سے کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا۔ ذرا اس سزا کو دیکھیں، جوانی چی کڑیل جوانی میں تیرے بیٹے مارے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ تم اپنے بچیاں کی تربیت ٹھیک جوانی چ مر جائیں گے۔ اور زبور نویس آندا ہے دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے۔ تو یہ خدا کی طرف سے اپنی پوری عمر نہ پانا، یہ خدا کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے، اور سزا یہ بھی کہ تو ہی مر جائے گا تے تیرے بچے بھی مر جائیں گے۔ سخت سی بات ہے، کانپ اٹھتا ہے بندہ ایسا انجام دیکھ کر۔ تو جو مائیں ہیں، جو باپ ہیں، آج ایلی کاہن کے کردار کو سامنے رکھیں۔ یہ ٹوچ ٹوچ کر کے جڑا تربیت کرنا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں، قابل تعزیر، قابل سزا۔ اور خدا نے سزا یہ دی کہ وہ بھی مارا گیا اور اس کے بچے بھی مارے گئے جو شرارت سے بھرے ہوئے، شر سے، شرارت سے بھرے ہوئے مارے گئے۔ آج ہر ایک باپ، ہر ایک ماں یہ دیکھیں، میں اگر چھوٹی سی اگزامپل دوں،
फिर भैन परेशान हो जाना है। भैन की गल हुई है, भरावां दी भी मैं विच ही करना वा, ये नहीं हुंदा कि भरा मैं नहीं आंदा। अगर एक माँ अपनी बेटी को जिम्मेदारी से ये सिखाती है, पुत्र हांडी भुनन लग्या इन्ना को सेक लवाना है, डोई चलांदिया रहना है, इन्ना को नमक पाना ही, इन्नी मिर्च पानी है, शुरू में ये सारी चीजें सिखाती हैं। तड़के वाले चौल पकाने ने ते कितना पानी पाना ही, प्याज चोखा नहीं छाड़ देना, काला ना हो जाए, चोखा रंग निकल आएगा कि थोड़ा रखना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें माए एक एक चीज भैन दसदी हो ना कि नहीं, कहीं दसती बेटियों को बताते हो ना। लेकिन कभी किसी ने ये भी बताया, हाँ कहीं बताते हो, मैं नहीं कहता, कहीं है, चूंकि सब कुछ अच्छा है, अच्छा होना चाहिए, बताते होंगे, लेकिन मोस्टली फिर जनरल बात, तो माँ को और बाप को, भाई को, भावज को ये भी सिखाने की जरूरत है कि मेरे बेटे तू गिरजे चले आए ते तू टी शर्ट ची टोड़ चले, ट्राउजर ची चले, तेरी पैंट इतनी लो है, ये अमेरिकन बनते हैं ना लो पैंट्स, नौजवान इत्थों तक बेल्ट बंदी होती है, और जब वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना ते अगों मैनू कहने की लोड़ ते नहीं कुछ, फिर घुटना झांक रहा है, पट तो भी पाड़ी है। वो जानवर जो चीजें तेरे छुपाने की हैं, कपड़ा पहनकर तू उनको दिखा रहा है, तो ये कपड़ा पहनने का सलीका ते अम्मा राजी होती है। मेरे पुत्र ने डिजाइनदार आती है पैंट, फैशन है अज दा, ये जो क्या रफ कहते हैं, रफ जीन्स है, रफ जीन्स, बहनें भी खुश हो रही, भाई भी, बाप भी खुद ला के देता है। लो पैंट्स आपके आधे नंगे हो रहे होते हैं, तो हमें ये सिखाने की जरूरत है। इसी तरह से बेटियों चर्च जाने लगी हो ते बेटा आज मैं वही ठीक खलोना पाएगा बार बार कि दुपट्टा है खावांगू ना, खान साहब जिवें गाउन वाले एक लंबी जी स्ट्रिप ना बना के लटकाई हुंदी है ना, वो अजरक दी चादर दी जिहड़ी उन्होंने किसी खां कोलों मिली हुंदी है या आप ही लैके लटकाई हुंदी है, मिली कितों भी नहीं हुंदी। तो बिल्कुल ऐसे हमारी बेटियां चर्च में आती हैं दुपट्टा लटका कर, कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, संडे स्कूल टीचर्स, मीटिंग लीड करने वाली बेटियां और बेटे। हमारे चर्च में ये बहुत कम है, लेकिन आप टीवी पर ये इस किस्म के मंजर देखते हैं, आप कन्वेंशंस पर जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे इज्तिमाआत में जाते हैं, तो मेरिया बेटियां ने हम सारी कहते हो पादी साहब तनकीद, लेकिन ये मेरी तनकीद नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन। अद्धे वाल अगे, अद्धे वाल ऐस पासियों पीछे, ते दुपट्टा ऐस पासे लंबा सारा थले, और वो फ्रंट पे आके लीड कर रहे हो, जो बाइबल का तरीका पौलुस रसूल कैसे हयादार लिबास के लिए करंथियों के खत में बड़ी वजाहत से कहते हैं, तेरे बाल किड्डे होने चाहिए, तेरा दुपट्टा कैसा होना चाहिए। और आजकल चूंकि ज्यादातर लोग हम रेडीमेड पहनते हैं, रेडीमेड कपड़े, और इंडियन ड्रेसिंग में हम बड़ी ममासलत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे गले फ्रंट से और बैक से कैसे होते हैं, खरीदते वक्त माए अपनी बेटियों के लिए जरूर ध्यान करें कि इसके गले पहनने लायक हैं या नहीं। हम इतने मॉडर्न नहीं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लाहौर में चले जाएं, मेरे साथ किराया मैं देता हूं,
ایف سی کالج کے ساتھ یا اس سے تھوڑا پیچھے یا مزنگ میں آپ کھڑے ہو جائیں، جس نے جتنا بےہودہ لباس پہنا ہوگا، رکشے والے آ کر اس سے کہتے ہیں میم یہ نماز جا رہے ہیں، سر یہ نماز جائیں گے، باہر کالونی جائیں گے، لڑکوں کو بھی اور بیٹیوں کو جتنا نکما، اور یہ سائن بن چکی ہے مسیح میں۔ آج میں چونکہ یہ ریکارڈ ہو کر ایلڈر صاحب بعد میں اس کو یوٹیوب پر بھی چڑھاتے ہیں، اور میں یہ پوری قوم کے ساتھ یہ ایڈریس کرتے ہوئے یہ منت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمیں ایلی کاہن کا رویہ نہیں اپنانا کہ اور یار نہ کریا کرو، نہ انج کریا کرو، انج نہ ہوئے، مینوں یار اچھی نہیں، ایسے کہنے سے بچے نوجوان درست تربیت نہیں پاتے۔ اور اس کے لیے دوسرا رویہ ہم دیکھتے ہیں، میں جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے، 27 منٹ ہو گئے ہیں۔ 8ویں باب میں سموئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلی کتاب اسی چیپٹر کی آگے چل رہی ہے، اسی کتاب کے 8ویں باب میں جب سموئیل پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں 8ویں باب کی، بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹے بیٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا، وہ دونوں بیرشبا میں قاضی تھے۔ یہ نہیں، تیسری آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ میرا مفہوم ہے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ باپ سیموئل کیسا خدا کا پسندیدہ، بچپن میں 3-4 سال کی عمر میں خدا اس سے کلام کر رہا ہے، اور لکھا ہے وہ خدا کی نگاہ میں مقبول ہوتا گیا۔ جیسے جیسے وہ قد گوشت میں بڑھتا گیا، خدا کی مقبولیت میں بھی بڑھتا۔ ایسا شخص لیکن کیا ہے، اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے۔ ایسے پیرنٹس جو خود تو بڑے خدا کے ساتھ، خدا کی خدمت کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ وفادار ہو کر چل رہے ہیں، تو کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بچے کیسے، یہاں لکھا ہے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے۔ اس کا مطلب اس کے بچے بھی باپ کی طرح اس کی تربیت کو قبول کرنے والے نہیں۔ لیکن میں دونوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن سموئیل رج کے ایک سخت باپ کی طرح رج کے اپنے منڈیاں دی تربیت کی تھی، انہیں بتایا صاف صاف یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کرو گے تم مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور آگے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ مر منڈے ہونے بھی گئے، مارے گئے، لیکن سموئیل خود نہیں مرا، بچ گیا۔ میں آج کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر والدین غفلت برتتے ہیں، آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں، کہنا نہیں چاہتے میرا بال ناراض نہ ہو جائے، یہ پھر اس کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ آج نوجوان نسل کسے پاسے منہ کر جاوے، اور یہ مائیں سب سے زیادہ ایسے معاملوں میں گڑبڑ کرتی ہیں۔ جی کسی ویلے باپ جھاڑ بھی لگے نا، وہ کو مٹی شٹی اگے آ جاتی ہے، ہاں وہ دل کرے کرے منڈے کو 4 چھتر پہنے نے، وہ بھی ماں دے سر چ پیا ہو اور انج ہی پہ دے، چونکہ مائیں اس وقت زیادہ فیورٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں
دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سموئیل بھی خدا کا نبی، خدا کا کاہن، خدا کا قاضی، بادشاہ، روحانی، پیشوا، جسمانی، رہنما، سب کچھ، 4 عہدے اس کے پاس. اور بچے لکھا ہے رشوت لیتے اور انصاف کا خون. آگے بھی بڑے، انہاں میں بھی بڑے اور کام بھی تھے جو یہاں میں تنگی وقت کے باعث تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے. ایک وہ پیرنٹس ہے، وہ باپ ہے جس نے گھٹ کے اپنے بچیاں دی تربیت تے وہ بھی مر گیا تے مر آپ بھی برباد ہو گیا. اور دوسری طرف بچے نالائق ہیں، شریر ہیں، بچے بھی مارے گئے لیکن خود بچ گیا کیونکہ خدا نے کیا تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی. اگر یہ بچے مانے نہیں تو اب یہ جانے اور نہ جانے. تو آج میں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ ایلی کاہن کے طرز کے والدین بننا چاہتے ہیں یا سموئیل کی طرح؟ اگر ہم ایلی کاہن کی طرز کے والدین بنتے ہیں تو بچے بھی نہیں بچیں گے اور خود بھی خدا کے غضب سے، خدا کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم سموئیل کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر بچے اپنی بدی کو، یہ جو کہتے ہیں جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، تو پھر یہاں پر اسی کتاب میں یہی بات ہے. ایک دن یہ سوال نہیں کر رہے تھے باہر کھڑے ہو کر، تو یہ وہ طرز ہے کہ پھر جو نہیں مانے گا، جو تربیت کو حقیر جانے گا، سلیمان کہتا ہے امثال کی کتاب میں جو بیٹا تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے ناگہاں مارا جائے گا، بچے گا نہیں. اگر ہم اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، یہ پادری کے طور پر بھی میں کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ کو یہاں پر صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ بعد میں میرے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے، کوئی بہن ناراض نہ ہو جائے، کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے، میں بھی ایلی انگو پوچھ والا کلام سنا کے ٹر جاواں تے ماریا میں بھی جاواں گا، بچن میں بھی نہیں لگا. اس لیے مجھے خدا کے مذبح پر آ کر ٹھیک اور درست تعلیم دینے کی، اور خدا کا کلام ہمیشہ ہی ہمیں چیرتا ہوا گزرتا ہے، ہماری سوچوں، ہمارے خیالوں چیرتا ہوا. تو میں آج کہنا چاہتا ہوں ہمیں آج انتخاب کرنا ہے. ہم ایلی کاہن کی طرز پر اپنے بچوں کی تربیت کر کے اپنے بچوں کے لیے بھی ہلاکت اور موت کا سبب کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے لیے بھی یا سموئیل نبی کی طرح ہم ان کی تربیت پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارا خدا بھی کہہ سکتا ہے کہ تو نے اپنی محنت کی، تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن یہ بچے نہیں مانے تو اب یہ سزا کے مستحق ٹھہرے. خدا کے لوگوں، یقیناً عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سموئیل کا کریکٹر چنیں، ہم مقدس سموئیل نبی کی طرح، اور یہ چھوڑ دیں بچہ موبائل مانگتا پیار روئے گا پڑھا دے، 100 کا نوٹ پھڑ کے پاڑ دیا پیا چل پاڑ لے، وہاں ہم سخی ہو جاتے ہیں. یہ تربیت ٹھیک، میں نے دیکھا ہے بچے
والدین کے چہرے پر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تربیت ٹھیک نہیں۔ ہم مائیں اور باپ بچوں کی ایسی ضدیں کھانے میں پوری کرتے ہیں، پتہ ہے یہ غلط ہے، یہ بیمار کرے گی، پھر لا دیتے ہیں، روئے گا، تو جڑا لاڈلا پتر ہوئے وہ دے چوکے تماشے۔ میں آج آپ کے سامنے اس چیلنج کو رکھنا چاہتا ہوں، سموئیل نبی کی طرح اسی وقت اس کی مذمت کریں، روکیں بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جہاں وہ غلط چلنے والے ہیں، ان کے موبائل پر وہ ٹی وی یا کیبل پر کیا دیکھتے ہیں، نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ چرچ آنے کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کن لوگوں سے ملنا ہے، کن لوگوں سے نہیں ملنا، تیرے دوست کیسے ہونے چاہیے، تیری سہیلیاں کیسی ہونی چاہیے، یہ والدین کو پتا ہونا چاہیے۔ اور ہو نہیں سکتا آپ نکمے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور آپ ان کا اثر قبول، سانو اپنے بچے کے اعتماد ہے، اے نہیں خراب ہوتا، کہتے ہم یہی ہے نا، کہ پھر بادشاہ کھا سکھ سونا لے کے اسی رونے ہیں، نہ تیری ماں ہے جدی، نہ تیرا پیو ہے جدا، تو انج کیتا کیوں؟ میرا دو تے بندہ نہیں سی۔ پھر خواتین اس قسم کی باتیں کرتی ہیں، لیکن دھیان، میں پھر کہوں گا، ایسے لوگوں کو جو ٹھیک کردار کے نہیں اور خصوصیت سے، جو ہمارے فیتھ سے ریلیٹ نہیں، اپنے گھروں میں انہیں بلانے سے، بٹھانے سے، ان کے ساتھ اپنے گھروں میں لا کر کھانے پینے میں فخر کرنے کی بجائے ایوائڈ کریں۔ کبھی اس کے نتائج ٹھیک اور درست نہیں نکلے، کبھی ٹھیک نہیں نکلے۔ میں اشارے تک اس بات کو رکھوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایوائڈ کریں، فخر محسوس نہ کریں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی، میں پھر کہوں گا، کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں، پورا کر چلیا کرو جملہ کے سنتے ہی ہو نہیں ہوگا، دیکھیں شیر کی نگاہ سے، کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی نگاہ سے۔ ہر پیرنٹس کی خواہش ہے وہ خود بک کر بھی اپنے بچوں کے لیے اچھی خوراک، اچھا لباس لانا چاہتا ہے، انہیں کھلانا چاہتا ہے، انہیں پہنانا چاہتا ہے۔ درست، ضرور اچھی خوراک، اچھا فروٹ، اچھی لباس ان کے لیے خریدیں، لائیں، دیں، لیکن چیک رکھیں، چیک رکھیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ پنجابی سے ایک اور مثال ہے نا، یہ اردو میں تھی، فوج کے لیے مشہور ہے یہ، یہاں دو چار فوجی بھی ہیں، وارث بھی ہے، حکیم صاحب بھی فوج میں رہے ہیں، کچھ اور بھی اگر ہوں تو مجھے پتہ نہیں، کیا دینے جی، آرمی والے، فوج والے کھواندے جوائیاں مانگنے تے کوندے، یہی تو پتہ ہے، چلو شکر ہے خدا تو پتہ کرتا ہے، کوندے کسائیاں مانگنے۔ تو یہی اپنے بچوں کے لیے ایٹیٹیوڈ رکھیں، کھلائیں سونے کا نوالا لیکن دیکھیں شیر کے لیے۔ آج میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیرنٹس ہوتے ہوئے ہمیں ان چیزوں پر دھیان رکھنے کی۔ میں حیران رہ جاتا ہوں جب میں ماؤں کو، والدین کو، باپ کو اپنے بچوں کی ایسی گندی ضدیں پوری کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں۔ مجھے بیٹھے ہوئے
غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بندہ, یہ ماں کیا کر رہی ہے. پادری گھر چلا گیا, دعا کرنے لے بیٹھے, بالا شور پایا, موبائل نال کھیڈن ڈے نے, گانے سنی جا رہے ہیں. وہ اپنی انہاں گنگا جمائی ہے, انہاں نہیں کسی دی سننی کہ اسی 2 منٹ چپ کر, اور کہنا ماں بھی کوئی نہیں تے کہنا باپ بھی کوئی نہیں. پادری صاحب انہاں کو موبائل کھویا تے پھر رو پے شور کرنے. ایک دن تو جوڑ کے ماری ہوئے لگے ہو کان دے نال, انہوں اگلی دی سمجھو کہ مجھے یہ بدتمیزی نہیں کرنی, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ دعا میں مجھے کیسے بیٹھنا. کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لینا چاہیے تو کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. خدا کے لوگوں, میں چاہتا ہوں یہ کسی دن اس پر الگ سے سمجھو کہ ہمیں کون سی بچوں کی ضدیں کس حد تک پوری کرنی چاہیے. ہے تو اسی سرمن کا حصہ, لیکن وہ لمبا ہو رہا, میں اتنا لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا. آج یہ چیلنج لیں کہ ہم سیموئیل نبی کی طرح اگر ہمارے بچے بگڑ رہے تو ہمیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. وقت لمبا ہو رہا ہے لیکن ایک چھوٹا سا میں چند جملوں میں, ڈپٹی نذیر احمد کا ایک ناول تھا, اگر کسی نے ایم اے اردو کیا ہے یا اردو کی کتاب میں بھی اس کی کہانی ہے, توبۃ النصوح. یہ مرزا کلیم اور زہردار بیگ کی کہانی تھی پرانے سلیبس میں, اور نئے سلیبس میں ایک اور اس کا چھوٹا بھائی جو سلیم ہے اس کے نام سے ہے, اور اس میں وہ باپ خواب دیکھتا ہے, خواب, اور خواب میں دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو فیشنیبل ہو گئے ہیں, ماڈرن ہو گئے ہیں, ان کی تربیت نہیں کی, ہم مر گئے ہیں. اور آسمان پر پھر جا کے سانو جڑے چوگے پیڑ ہیں وہ کڈے کو تکلیف دے سکتے. وہ صبح اٹھتا ہے تو ویندا ہے میں جیونا ہی ہوں, یہ مطلب ہے کہ میں مرا نہیں, تو مجھے خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں تاکہ میں انہاں چھترا تو بچ جاؤں. وہ اسی وقت اپنی بیگم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, کیا تم میری مدد کرے گی ان بچوں کی تربیت کے لیے جو بگڑ چکے تھے؟ تو اس کی بیگم نے کہا یس, میں تیرے ساتھ, تیرا پورا ساتھ. ان دونوں میاں بیوی نے تربیت کی ہر حد تک جا کر. تو ایک بچے کو جو چھوٹا تھا نا اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے, تو جڑا جوان ہو گیا اسی وہ انہاں دے ہاتھ چ ماریا گیا. آپ اس ناول کو پڑھ کے دیکھیں, ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے توبۃ النصوح. نصوح کی توبہ, اس کا معنی نام ہی یہ بنتا ہے توبۃ النصوح. نصوح نام ہے اس بندے کا, نصوح کی توبہ. تو اس میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کی تربیت کرنے لگ جائیں گے تو وہ سکھ, جدو بڑے ہو جان گے پھر وہ باغی ہون گے, پھر وہ سکھن گے. تو یہ نہ کوئی بڑا ہو کے سکھ جائے گا, یہ سکولے جائے گا تو سکھ جائے گا, یہ گرجے جائے گا تو سکھ جائے گا. یہ دنیا دی جدو تھوڑی جہی ٹھوکراں لگنیاں تے سکھ جائے گا, وہ کسے ویلے سے بھی نہیں سیکھنا. خدا بندہ آپ کو برکت دے. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سے رک چکا ہے اور سوچیں, اپنے دل پر نگاہ کریں, اپنے اولاد کو ذرا آج گہری نظر سے خدا کے حضور میں جانچیں, پرکھیں کہ میں کہاں کہاں پر ایلی کاہن کا نمونہ ہوں اور کہاں کہاں پر سیموئیل نبی کا نمونہ ہوں, اور آج مجھے کون سا ارادہ لے کر اٹھنا ہے, کیسی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ لے کر جانا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں گا, کروں گی. یقیناً
میں ریکمینڈ کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت سموئیل نبی کی نمونے پر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ سیکھ جائے تو دونوں بچ جائیں، لیکن اگر وہ نہیں بھی سیکھتے تو کم از کم آپ اپنی جان کو بچا لیں۔ خدا مجھے اور آپ کو سموئیل نبی کی طرز پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا فضل اور توفیق عطا کرے، آمین۔ خدا